الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سلسلہ 40 حدیث یاد کرنے کا جاری و ساری ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو مساکین کے حج کے متعلق کچھ عرض کروں گا اور ایک واقعہ بھی پیش کرنے کی نیت ہے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ سنیں گے تو دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اس واقعے کو امیر سنت نے رفیق الحرمین میں لکھا ہوا ہے، اور یہ جو حدیث پاک آج والفردوس بما ثور الخطاب میں یعنی کہ جو ہے وہ موجود ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الجمعۃ حج المساکین، فرمایا جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے۔ الفردوس میں حدیث پاک نمبر 2436، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 333۔ تو مساکین یہ مسکین کی جمع ہے، مسکین ایک ہوتا ہے، مساکین اس کی جمع۔ تو جو شخص حج کے لیے جانے سے عاجز ہو تو اس کا جمعہ کے دن مسجد کی طرف جانا اس کے لیے حج کی مانند ہی ہے۔ حج کی ایک اللہ کے نیک بندے نے قربانی دی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسا اجر عطا فرمایا، یہ واقعہ میں عرض کرتا ہوں۔ رفیق الحرمین میں امیر سنت نے لکھا ہوا ہے۔ سیدنا ربیع بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک ایمان افروز واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے ساتھ حج پر جا رہا تھا، میرا بھائی بھی میرے ساتھ تھا۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو میں ضروریات سفر خریدنے کے لیے بازار کی طرف چلا گیا۔ وہاں میں نے ایک ویران سی جگہ میں دیکھا کہ ایک خچر مرا پڑا ہے، اور بہت پرانے اور بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے ایک عورت چاقو سے اس کا گوشت کاٹ کر تھیلے میں رکھ رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ عورت کوئی وہ بٹھیارن ہو جو یہودیوں کی نسل ہے، اور یہی مردار کا گوشت پکا کر لوگوں کو کھلا دے۔ اچھا، چنانچہ مجھے اس کی تحقیق ضرور کرنی چاہیے۔ کہتے پس میں نا چپکے اس کے پیچھے ہو لیا۔ چلتے چلتے وہ ایک مکان کے دروازے پر پہنچی۔ اس نے دروازہ بجایا تو اندر سے پوچھا گیا، کون؟ تو جواب دیا، کھولو، میں ہی بدحال ہوں۔ دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ 4 بچیاں ہیں جن کے چہروں سے بدحالی اور مصیبت ٹپک رہی ہے۔ وہ عورت اندر داخل ہو گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ میں جلدی سے دروازے کے قریب ہو گیا اور اس کے سوراخوں سے اندر جھانکنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ اندر سے وہ گھر بالکل خالی اور برباد ہے۔ اس عورت نے وہ تھیلا ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، لو اس کو پکا لو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وہ لڑکیاں اس گوشت کو کاٹ کر لکڑیوں پر بھوننے لگیں۔ میرے دل کو اس سے بہت ٹھیس پہنچی اور میں نے باہر سے آواز دی کہ اے اللہ کی بندی، اور خدا تعالیٰ کے واسطے اس کو نہ کھا۔ وہ پوچھنے لگی، تم کون ہو؟ میں نے جواب دیا، میں پردیسی ہوں۔ اس نے کہا، ہم تو خود مقدر کے قیدی ہیں، 3 سال سے ہمارا کوئی معین اور مددگار نہیں ہے، تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا کسی مذہب میں مردار کھانا جائز نہیں۔ کہنے لگی کہ ہم خاندان نبوت سے ہیں، ان کا باپ انتقال کر چکا ہے، جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا ہے،
ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے اور ایسی حالت میں مردار جائز ہو جاتا ہے۔ ان کے حالات سن کر مجھے رونا آ گیا۔ میں انہیں انتظار کرنے کا کہہ کر واپس ہوا اور اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ میرا ارادہ حج کا نہیں رہا، میں نے حج پر نہیں جانا۔ بھائی نے مجھے بہت سمجھایا، فضائل وغیرہ بتائے۔ میں نے کہا بس لمبی چوڑی بات نہ کرو، میرا ارادہ حج کا نہیں ہے، میں نے نہیں جانا۔ پھر میں نے اپنا احرام اور سارا سامان لیا اور نقد 600 درہم میں سے 100 درہم کا کپڑا خریدا، 100 درہم کا آٹا خریدا اور بقیہ پیسے اس آٹے میں چھپا کر اس عورت کے گھر لے جا کر تمام چیزیں اس کو دے دی۔ وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے لگی اور کہنے لگی، اے ابن سلمان، جا، اللہ تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرمائے اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے اور جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے اور دنیا ہی میں تجھے ایسا بدل عطا فرمائے جو دنیا میں تجھ پر ظاہر ہو جائے۔ سب سے جو بڑی لڑکی تھی اس نے کہا، اللہ پاک آپ کو اس کا دگنا اجر عطا فرمائے اور آپ کے گناہ بخش دے۔ دوسری لڑکی نے کہا، آپ کو اللہ پاک اس سے زیادہ عطا فرمائے جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے۔ تیسری نے کہا، اللہ پاک ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا حشر کرے۔ چوتھی نے کہا، اے اللہ، جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کا نعم البدل جلدی عطا کر اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ پھر میں واپس آ گیا۔ میں مجبوراً کوفہ میں ہی رک گیا اور باقی ساتھی حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب حاجی لوٹ کر آنے لگے تو میں نے سوچا کہ ان کا استقبال کروں اور اپنے لیے دعا کرنے کا کہوں، شاید کسی کی مقبول دعا مجھے بھی لگ جائے۔ جب مجھے حاجیوں کا قافلہ نظر آیا تو اپنی حج سے محرومی اور مجھے بے اختیار رونا آ گیا۔ میں نے ان سے ملا تو میں نے کہا، اللہ پاک تمہارا حج قبول فرمائے اور تمہارے اخراجات کا بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ یہ دعا کیسی ہوئی؟ میں نے کہا، یہ اس شخص کی دعا ہے جو دروازے تک کی حاضری سے محروم ہو۔ وہ کہنے لگے، بڑے تعجب کی بات ہے کہ اب تک تو وہاں جانے ہی سے انکار کر رہا ہے۔ کیا تو کہہ رہا کہ میں وہاں گیا ہی نہیں؟ کیا تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہ تھا؟ کیا تو نے ہمارے ساتھ رمی جمرات نہ کی؟ اور کیا تو نے ہمارے ساتھ طواف نہ کیے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں دل میں تعجب کرنے لگا کہ اتنے میں کہنے لگے خود میرے شہر کا قافلہ بھی آ گیا۔ میں نے کہا، اللہ پاک تمہاری کوشش قبول فرمائے۔ تو وہ بھی یہی کہنے لگے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات میں پر نہ تھا، رمی جمرات نہ کی اور اب انکار کرتا ہے۔ پھر ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا، اے بھائی، اب کیوں انکار کرتے ہو؟ کیا تم ہمارے ساتھ مکہ شریف اور مدینہ منورہ میں نہ تھے؟ ہم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کر کے واپس آ رہے تھے، تو رش کی وجہ سے کہتے تو رش کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے من عاملنا ربیحا، یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ کہنے لگا، اب یہ تھیلی واپس لے لو۔ سیدنا ربیع بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس تھیلی کو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ میں اس کو لے کر گھر واپس آ گیا، عشاء کے بعد وظیفہ پورا کیا اور اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ معاملہ کیا ہے۔ کہتے اچانک میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور ہاتھ چومے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا
اور کچھ یوں ارشاد فرمایا، اے ربیع، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے، تو مانتا ہی نہیں۔ سن، جب تو نے میری اولاد میں سے ایک عورت پر صدقہ کیا اور اپنا زاد راہ اثار کر کے اپنا حج ملتوی کر دیا، تو میں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ وہ تجھے اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے، تو اللہ پاک نے تیری صورت کا ایک فرشتہ بنا کر حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ بدلہ دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار عطا فرمائے۔ تو اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ دہرائے، من عاملنا ربیحا، یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ سیدنا ربیع بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا اور وہ تھیلی کو کھولا تو اس میں 600 اشرفیاں تھیں۔ اللہ پاک ہمیں جمعۃ المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حج پر نہیں جا سکتے، لیکن حج کے معاملات کے لیے الجمعۃ حج المساکین پر عمل تو کر سکتے ہیں نا۔ جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے۔ جمعہ کے دن تیاری کیجیے، اچھی تیاری کر کے جمعہ کی نماز کے لیے مسجد کی طرف چلے جائیے، یہ مساکین کا حج ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔